رہی ہے تو یہ وقت کی بات ہے. 15 کروڑ روپیہ دے دوں گا, آپ مجھے سینٹ کا ٹکٹ دے دیں. فاٹا میں 40 لاکھ ایک سیٹ کے لیے خرچہ آ رہا ہے. جو بکنے والے گھوڑوں کی نیلامی ہوتی ہے, ان گھوڑوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے. سارے عام خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے. سارے ممبران جو ہیں وہ بکاؤ مال نہیں ہے. 40 کروڑ روپے لگا کے اپنے نام کے ساتھ سینیٹر ضرور لگانے کی کوشش کریں. 4 کروڑ پر ووٹ معاملہ چل رہا ہے. ہارس ٹریڈنگ عروج پہ ہے. ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. کے پی کے اندر ووٹ کی قیمت جو ہے وہ 2 کروڑ روپے لگ گئی ہے. بلوچستان میں 4 کروڑ روپے لگ گئی ہے. سیاست کے اندر کوئی آ کے تو کاروبار کرتے وہ ہم سب کے لیے بدنامی کا باعث ہے. میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف. ناظرین, پروگرام پاور پلے میں خوش آمدید. آنے والے اس ہفتے میں ناظرین چند اہم فیصلے ہوں گے. سینٹ کا الیکشن بھی اسی ہفتے ہوگا. سپریم کورٹ میں حکومت کو ایک اور عدالتی چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. ساتھ ساتھ کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوگی. میں نے آج فوج کے ترجمان جنرل عاصم باجوہ صاحب سے پوچھا کہ جناب اس کا ایجنڈا کیا ہوگا, تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب ملکی سیکیورٹی اور ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے اس پہ ڈسکشن ہوں گی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بتانے سے معذرت کر لی. کہا کہ جناب وہاں پہ جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں تمام امور پہ بات ہوتی ہے جو پروفیشنل امور ہوتے ہیں, لیکن جس حساب سے کور کمانڈرز ایپیکس کمیٹیز کا حصہ بنے تو یہ تجزیہ یقیناً دیا جا سکتا ہے کہ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں ایپیکس کمیٹی نے دہشت گردی کے خلاف اقدامات ہیں اس پہ کیا پروگریس ہوا اس کا بھی شاید جائزہ لیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ریجنل صورتحال کافی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اس کے بھی امکانات ہیں کہ اس پہ بات چیت ہو. حال ہی میں جب آرمی چیف جنرل راحیل شریف افغانستان گئے اور افغان پریزیڈنٹ سے ملاقات کی تو وہاں انہوں نے ایک بہت اہم بات کی جو کہ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ تعلقات میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. پھر ریجنل اس میں کیا الائنسز بن رہی ہیں, آرمی چیف نے افغان پریزیڈنٹ کو کیا کہا تھا, آئیے سنتے ہیں. I would say enemies of Afghanistan are enemies of Pakistan, and we are there to stand by you and fight this war till the end. And this menace of terrorism, I think, which has hurt both Afghanistan and Pakistan, needs to be tackled boldly. جی, آرمی چیف افغان صدر کو کہہ رہے تھے کہ افغانستان اور پاکستان اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اکٹھے کھڑے ہیں اور یہ جنگ آخر تک لڑیں گے اور اس کو حتمی انجام تک پہنچایا جائے گا. اس کے بعد ناظرین ہم نے دیکھا کہ DGI نے امریکہ کا بھی دورہ کیا, وہاں FBI CIA سے ملاقاتیں کی, لیکن یہ ایک انٹیلیجنس شیئرنگ اور انٹیلیجنس کوآپریشن کے حوالے سے ملاقات بتائی جاتی ہے. لیکن کور کمانڈر جب بیٹھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ ان کے زیر بحث آئیں. اور جو ریجنل ٹرانزیشن ہو رہی ہے جس میں ہم نئی الائنسز دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے انڈین فارن سیکرٹری کا پاکستان آنا خاص طور پہ امریکی صدر براک اوباما کے انڈیا کے وزٹ کے بعد اور پاکستانی پرائم منسٹر کو کال کے بعد کافی سگنیفیکنٹ ہے. اور اس حوالے سے بھی کافی سگنیفیکنٹ ہے کہ ہمارے ایک سیکٹر پہ انڈیا کی طرف سے بلا اشتہا فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں تو دوسری طرف جب نیٹو اور امریکن فورسز کا وڈرال افغانستان سے ہو رہا ہے تو وہاں سے TTP کے ساتھ ان کے بڑھتے ہوئے تعلقات اور ان کی سپورٹ اور فنڈنگ کے حوالے سے اطلاعات بھی زیادہ تیزی سے آ رہی ہیں. یہ تو ناظرین اس سیکیورٹی کی صورتحال تھی جس پہ بات چیت ہوگی. جو دوسرا ایک اہم چیلنج حکومت کے لیے اس ہفتے آیا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ہم آج کل بہت ہارس ٹریڈنگ کا نام سن رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا تھا جس میں الیکشن میں پیسے کے استعمال کے حوالے سے واحد کیس ہے کہ ایک ججمنٹ آئی ہوئی ہے. اور اس کے بعد اصغر خان کیس جو فائل ہوا تھا 1996 میں اور 19 سال بعد جا کے اس کی ججمنٹ 18 سال بعد ججمنٹ آئی اور لیکن آج 19 سال بعد بھی اصغر خان صاحب اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کا انتظار کر رہے ہیں. اور اس فیصلے کو تحریر کرنے والے جو جج صاحبان تھے اس میں افتخار چودھری, جواد خواجہ اور جسٹس خلجی عارف حسین صاحب تھے. 19 اکتوبر 2012 کو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تھا جس کے میں چند پیراگراف ناظرین آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ جنرل اسلم بیگ اور جنرل اسد درانی, اسلم بیگ صاحب اس وقت آرمی چیف تھے, اسد درانی صاحب DGISI تھے, کہ انہوں نے
آئین کی خلاف ورزی کی. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا واضح لکھا ہے جب انہوں نے سیاستدانوں کو پیسے دیے اور یونس حبیب کے ذریعے فنڈز سیکیور کیے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے واضح احکامات جاری کیے تھے کہ جناب ان کے خلاف سول ایکشن بھی لیا جائے اور جن سیاستدانوں نے پیسے لیے ہیں اس پہ ایف آئی اے شفاف تحقیقات کرے اور ان کے خلاف کرمنل کیسز کرے. اب 4 مارچ کو یہ کیس جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب اس بینچ میں موجود ہوں گے جنہوں نے یہ فیصلہ تحریر کیا اور ان کے فیصلے پہ ایف آئی اے نے ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا. کوئی تحقیقات ہمارے سامنے نہیں آئی کہ اس پہ کیا پروگریس ہوا. اسد درانی صاحب سے کیا پوچھا گیا, اسلم بیگ صاحب سے کیا پوچھا گیا, باقی سیاستدان جنہوں نے پیسے لیے ان سے کیا تحقیقات ہوئی. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے پہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی تک ایف آئی اے نے کوئی خاطر خواہ پروگریس نہیں کیا. پھر سینٹ الیکشنز کا معاملہ تو ناظرین ہم سب کے سامنے ہے ہی, اس حوالے سے بات کریں گے. میں اپنے پینلز کا آپ سے تعارف کروا دوں. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مائزہ حمید صاحبہ, مسلم لیگ نواز کی ایم این اے ہیں. لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ندیم افضل چند صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. مشیر ہیں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے, سینٹ کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں اس الیکشن میں. اور پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں حاجی عدیل صاحب, اے این پی کے رہنما ہیں, سینئر رہنما ہیں اور وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں سینٹ الیکشن کے. ہم کوشش کریں گے کہ جہانگیر ترین صاحب سے بھی رابطہ ہم اسٹیبلش کریں اور اس الیکشنز کے بارے میں پوچھیں. مائزہ حمید صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, یہ سپریم کورٹ کی بڑی واضح ججمنٹ تھی, اس پہ حکومت نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں پاکستان کو مبارکباد دینا چاہوں گی آن وننگ آف دا میچ. سیکنڈلی, جو آپ بات کر رہے ہیں ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کی, بات تو شروع ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپ سے. بات تو شروع ہوتی ہے جہاں اس وقت سے جب ڈکٹیٹرز جو ہیں یہ کینڈیڈیٹس کو خریدتے رہے ہیں اور بیچتے رہے ہیں اور بلیک میل بھی کرتے رہے ہیں کہ تاکہ ان کو ہے ایک پبلک سپورٹ مل سکے اور وہ اپنی جو ہے ڈکٹیٹرشپ چلا سکیں. تو یہ ایک ٹرینڈ جو شروع ہوا ہے وہ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور اس کے لیے میرا خیال ہے پرائم منسٹر کون کرے گا جب ایکشن ہی نہیں آپ کی حکومت تو اس کے لیے ایک بہت بڑا اقدام جو ہے اور جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کرنے جا رہے ہیں سینٹ الیکشنز میں. اور یہ اگر 26 امینڈمنٹ آ جاتی ہے تو اس سے بڑی امپلیمنٹیشن کیا ہو سکتی ہے اس ججمنٹ کی, آپ مجھے بتائیں. ندیم افضل چند صاحب, ایف آئی اے نے کوئی تحقیقات آپ کے علم میں ہو کہ حکومت نے کوئی ایکشن لیا ہو سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ, اور جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب اب 4 مارچ کو اس کو دوبارہ ٹیک اپ کر رہے ہیں اس کیس کو, کیوں نہیں حکومت نے اس پہ کام کیا؟ دیکھیں ارشد شریف صاحب, اگر تو یہ ججمنٹ پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتی تو ابھی تک لوگ گرفتار بھی ہو چکے ہوتے اور ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے ہوتے, کیونکہ یہ ججمنٹ ایک تو ججمنٹ بڑی مبہم دی گئی, کیونکہ حمید گل صاحب خود اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں, ایڈمٹ کر چکے ہیں, اقبال جرم کر چکے ہیں کہ ہم نے آئی جی آئی بنائی, اور ان کا کہیں بھی کبھی نہیں سنا کہ ان کا بھی کوئی ٹرائل کرنے کا کوئی ارادہ رکھا جاتا ہے. تو ابھی اسلم بیگ صاحب ہوں, درانی صاحب ہوں, یا آئی جی آئی کا حصہ بننے والے ہوں, یا دوسرے جو اس وقت حکومت میں عہدیدار ہیں جنہوں نے پیسے لیے یونس حبیب سے, جو ریکارڈ پہ چیزیں آ چکی ہیں میڈیا کے ذریعے, کورٹ کے ذریعے, تو اب میرے خیال میں اس میں ایف آئی اے میں اتنی ضرورت تو نہیں ہے اور نہ ہماری حکومتی مشینری میں اتنی ضرورت ہے کہ کسی طاقتور کا احتساب کر سکے. اور دوسرا, جن لوگوں کا احتساب ہونا ہے وہ خود حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوگا. مجھے تو امید بھی نہیں ہے کہ یہ ہوگا. باقی جواد ایس خواجہ صاحب بڑے اچھے جج ہیں اور بڑے تکڑے جج ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں, ان کا ایک لیڈنگ رول ہے, تو ان کے لیے بھی امتحان ہے کہ وہ لوکل باڈیز کے اوپر جس طرح سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. اصغر خان کیس کے اوپر بھی ہمیں امید ہے, ہماری خواہش ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ فیئر ٹرائل امپلیمنٹ بھی ہوگا. اور فیئر ٹرائل تو نظر آئے گا اور امپلیمنٹ بھی ہوگا. میں اس پہ 1-2 اور سوالات ہیں آپ کی طرف بھی. پیر ثابت شاہ صاحب, سابق چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور کے پی کے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر نے ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا. پیر ثابت شاہ صاحب, بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. بہت سے لوگ یہاں بھی اسلام آباد میں بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی تو پارٹی کے ساتھ کافی پرانی ایسوسیشن ہے, کافی خدمات بھی ہیں, آپ چیف منسٹر بھی تھے, صوبائی صدر, تو جنرل صلاح الدین ترمیزی صاحب کی ایسی کون سی خدمات تھی جو آپ کی نہیں تھی, ان کو ٹکٹ دے دیا گیا, آپ کو نظر انداز کر دیا گیا؟ شکریہ جی, میں مشکور ہوں. اصل میں اس میں کوئی شک نہیں جی کہ پاکستان مسلم لیگ سے میرا تعلق گزشتہ 30 سال سے اس پارٹی کے اندر میں ہوں, اور
نواز شریف صاحب کے ساتھ بطور میرے قائد ہیں اور مسلم لیگ میری جماعت ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جنرل صلاح الدین ترنگزی صاحب کو ٹکٹ، تو اصل میں یہ مانسیرا میں جو ہمارے قومی اسمبلی کے الیکشن تھے اس دوران ان کے ساتھ جنرل صاحب کے ساتھ میاں صاحب نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ سینٹ کا ٹکٹ ہم آپ کو دیں گے، سینٹ میں آپ کو لے آئیں گے، آپ قومی اسمبلی میں سردار یوسف صاحب کے مقابلے میں آپ الیکشن نہ لڑیں اور ان کو آپ سپورٹ کریں. تو وہ ایک قائد کی کمٹمنٹ تھی، اور جب وہ ٹکٹ کی الاٹمنٹ کے وقت جب ہماری میٹنگ تھی تو اس وقت انہوں نے مجھے اعتماد میں لیا کہ آپ چونکہ میری کمٹمنٹ ہے، تو دیکھیں ایک پارٹی لیڈر اگر ایک کمٹمنٹ کرتا ہے ایک عام آدمی کو آنر کرنا چاہیے، اور پھر جب ایک پارٹی کے لیڈر ہوں، قائد ہوں، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے قائد ہیں، اور ہم نے گزشتہ جو بھی عرصہ گزرا ہے اس میں یہ ثابت کیا ہے ان کی قیادت کے نیچے ہم نے. پیر صابر شاہ صاحب، آپ کی بھی تو ایک کمٹمنٹ ہے خیبر پختونخوا کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ورکرز کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ جی بالکل جی، میری کمٹمنٹ اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ، ان کارکنوں کے ساتھ جنہوں نے اس مشکل وقت میں، جبکہ جنرل مشرف صاحب کے جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ ان کا اقتدار تھا اور وہ مسلم لیگ نون ٹارگٹ تھی، اور اس وقت خیبر پختونخوا کے کارکن جو ہیں انہوں نے میری ہر آواز پہ لبیک کہا، اور وہ 8 سال کا دور جو تھا وہ مسلسل جدوجہد کا دور تھا. لیکن میں کہوں گا کہ پورے پاکستان میں اگر مشرف کے ساتھ کسی نے انیشیٹو لیا جہاں سے اس کے خلاف مہم شروع ہوئی تو وہ خیبر پختونخوا تھا کہ ہم بیگم صاحبہ کو لے آئے، وہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا اور ببانگ دہل ہم نے آمریت کے سامنے ہم نے سینہ تان کر ان کا مقابلہ کیا. اور اس وقت میں اکیلا میں نہیں تھا، میرے کارکن میرے ساتھ تھے، میرے ساتھیوں نے میری ہر آواز. صابر شاہ صاحب، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ کی ساری جدوجہد کو، آپ کے کارکنوں کی ساری جدوجہد کو نظر انداز کر دیا گیا؟ اور اس سے ریلیٹڈ سوال میرا اصغر خان کیس کے حوالے سے ہے کہ اس پہ اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ ہو جاتی تو آج کل جب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، فائنانس منسٹر کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اس کو روکا جا سکتا تھا؟ نہیں دیکھیں جی، یہ جو بدقسمتی ہے ہماری کہ سینٹ کے الیکشن میں یہاں پہ ایک بازار جو ہے وہ بیوپاری آ جاتے ہیں جی، اور کھلے عام پھر وہ کروڑوں کے حساب سے بولیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، اور بولیاں لگانے والے بھی ہوتے ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہمارے نمائندے جو ووٹیں لے کے اور اسمبلیوں میں آتے ہیں اور پھر وہ عوام کے ان جذبات کا خون کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اس بازار کے اندر. میرے خیال میں اس کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے، اور یہ جو موجودہ ایک آئین کے اندر امینڈمنٹ کی بات چل رہی ہے یہ ناگزیر ہے. آج نہیں تو کل ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا، ورنہ جو ہمارا وہ سینٹ کا جو ادارہ ہے جو کہ اپر ہاؤس ہے جی اور انتہائی باوقار ادارہ ہے، اس کے اندر اگر اس طرح سے ہیروئن اور سمگلنگ اور بلیک منی کے لوگ جو ہیں وہ آ کے اور وہاں پہ براجمان ہو جائیں تو پھر تو اس ملک کا خدا حافظ ہے جی. پیر صابر شاہ صاحب، ملک کو خدا حافظ اس حالت میں کہنا پڑے گا، تو ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے پروگرام صاحب بننے کے لیے. حاجی عدیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حاجی عدیل صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. میں بات کر رہا تھا اصغر خان کیس کے حوالے سے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 12 اکتوبر 2012 کو ججمنٹ دی تھی اور اس کے بعد کہا تھا کہ جناب اس کی تحقیقات کرے اور جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف، جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی جس میں جنرل اسلم بیگ، اسد درانی کا خاص طور پر انہوں نے مینشن کیا، اور سیاستدان جنہوں نے پیسے لیے تھے ان کے خلاف سول اور کرمنل ایکشنز لیں، وہ نہیں لیے گئے. اگر یہ ایکشن لیا جاتا تو کیا آج جو ہم باتیں سن رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ کی، ایسی ہم نے مثالیں بنائی ہوتی تو آج یہ کام چل رہا ہوتا؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں اصولی بات یہ ہے کہ جو بھی سیاستدان ہے، کہ جنرل ہے، کہ بیوروکریٹ ہے، کہ جرنلسٹ ہے، جو بھی جس وقت کوئی غلط کام کرے اس کا ایکشن لینا چاہیے. ہمارے ہاں اگر جنرلز غلط کام کرتے ہیں، مارشل لا لگاتے ہیں، تو ہماری عدالتیں کہتے ہیں کہ بہت اچھے، آپ نے بڑا صحیح کام کیا. ججز غلط فیصلہ کرتے ہیں تو ہم واہ واہ کرتے ہیں. پارلیمنٹیرینز غلط فیصلے کرتے ہیں، پارٹیوں کے ہیڈز غلط فیصلے کرتے ہیں
تو ہم ان کے لیے پردہ ڈالتے ہیں. جیسے کہ اب میرے محترم دوست صاحبزادہ صاحب جسٹیفیکیشن دے رہے تھے کہ ایک سیاسی ورکر کے مقابلے میں ایک ریٹائرڈ کمانڈر کو ٹکٹ ملا ہے, تو اس کی وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. ہم لوگ میں جرت نہیں ہے کہ اگر پارٹی کے ہیڈز بھی غلط بات کریں تو ہم پارٹی کے اندر ان کے ساتھ اختلاف کریں. اسی طرح ہم تو ہر غلط کام کو صحیح کہتے ہیں اور چند سال کے بعد کہتے ہیں کہ وہ غلط کام ہوا تھا. یہ بڑی بدقسمتی ہے. ہماری پارٹی میں 2 آدمیوں نے 1990-91 میں سینٹ کے ٹکٹ بیچے تھے. ہمیں جب پتہ چلا ہم نے تحقیق کی اور ہم ان تک پہنچے. انہوں نے جب ایڈمٹ کر لیا کہ اس زمانے میں چند لاکھ روپے پہ ووٹ ملتے تھے تو ہم نے ان کو پارٹی سے نکال دیا. ہم تو یہی کر سکتے تھے. باقی جب ہم نے پارٹی سے نکال دیا تو یہ تو وائٹ کالر کرائم میں ہم ثابت نہیں کر سکتے تھے. ہم ثابت نہیں کر سکتے تھے, لیکن چونکہ انہوں نے ایڈمٹ کیا, ہماری پارٹی کو یقین ہو گیا کہ ان 2 حضرات نے پارٹی کے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے تو ان کو نکال دیا. دیکھیں بات یہ ہے حاجی عدیل صاحب, اصغر خان کیس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بھی تو ایک وائٹ کالر کرائم تھا جس پہ کہ ساری رسپانسبلٹی بھی عدالت عظمیٰ نے فکس کی, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک پروون کیس ہے جس پہ عدالت عظمیٰ کی ججمنٹ ہے, اس پہ بھی کارروائی کوئی نہیں. تو یہ عدالت جب چھوٹے چھوٹے باتوں پر 100 موٹو لیتی ہے کیس کہ جی فلاں خاتون کے پاس ایک بوتل نکل آئی ہے ایئرپورٹ پہ اور 100 موٹو کیس لے لیتی ہے. چودھری افتخار کے زمانے میں تو میں خیال ہے 20 موٹر کیس آئے تھے. تو عدالت کو تو چاہیے نا کہ عبد الرحمان کمیشن پہ عمل نہیں ہوا ہے, اس کو چھپا کے رکھا گیا تھا. عدالت اس کا بھی پوچھے کہ عبد الرحمان کمیشن پہ عمل کیوں نہیں ہوا. عدالت اس فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بھی طلب کرے. تو یہ تو عدالت کا فرض ہے نا کہ عدالت اگر خالی حاجی عدیل صاحب ویری کوئکلی, آپ سمجھتے ہیں اصغر خان کیس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے. مائزہ عدیل صاحبہ, سپریم کورٹ کے کرنا چاہیے, اس فیصلے پہ عمل ہونا چاہیے اصغر خان کیس کی جو ججمنٹ آئی ہے؟ obviously implementation ہونی چاہیے. سپریم کورٹ جو ہے اس کی وہ توہین عدالت ہو جاتی ہے if we don't implement جو سپریم کورٹ کی ڈیسیژن ہے. کون کر رہا ہے؟ nevertheless میں صرف یہ 2-3 پوائنٹس کلیئر کرنا چاہوں گی. ابھی یہاں پہ جو پینلسٹ ہیں انہوں نے یہ مینشن کیا, دیکھیں جو ورکرز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ان کو پوری طرح جو ہے کانفیڈنس میں لے کہ میاں صاحب نے ایسے لوگوں کو جو ہے پارٹی ٹکٹ دیا جو اصل میں ڈیزرو کرتے تھے. پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ بھی جو ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کے جو ہیں وہ آڑے میں آئے رہے ہیں. ان کو بلیک میل بھی کیا گیا ہے. جنرل ترمزی صاحب جو ہیں پہلے حکومت 10-15 سال حکومت میں نہیں آئے اور میاں صاحب کو سپورٹ کرتے رہے. اور ایسے ایریا سے بھی ہم نے ریپرزنٹیشن جو ہے پنجاب کی سیٹوں پہ دی ہے تاکہ جو ہے یہ لوگ یہ ورکرز نگلیکٹ نہ ہو جو پچھلے 10 سال سے جو ہیں پارٹی کے لیے بیک پہ بھی کھڑے رہے اور پارٹی کو سپورٹ بھی کرتے رہے. دوسری بات یہ ہے دیکھیں اگر یہ 22nd امینڈمنٹ آ جاتی ہے تو جو لوگ آپ 20 کروڑ یا 30 کروڑ روپیہ لے کے جو ہے سینٹ پہ آئیں گے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگلے 3 سال یا 4 سال میں اس سے زیادہ کمائیں گے. بات یہ ہے کہ جو کرکس ہے اس میٹر کا وہ جو ہے پورے مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے اگر یہ 22nd امینڈمنٹ آ جاتی ہے اور ساری پارٹیز اس پارٹی پہ ایگری ہو جاتی ہیں. میں دیکھیں جی انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ زیادہ دیر رہی ہے, ڈیموکریسی بہت ویک رہی ہے. اگر ڈیموکریٹک سٹیپس لیے جا رہے ہیں تو پارٹیز کو آن دا سیم پیج ہونا چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور پارلیمنٹ میں آگے ایگریمنٹ. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی اور جو آج کل الائنسز بنا رہے ہیں سابق صدر آصف زرداری صاحب, اس حوالے سے کیا انکشاف کیا آئیے سنتے ہیں. اس وقت ماحول سینٹ کی الیکشن کا ہے تو اس پہ بھی بات ہوگی. مولانا صاحب اور ہم اور ANP ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ شیرپا خان بھی اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو ہم سب مل کے اپنے کینڈیڈیٹس کو ان کے لیے ووٹ بھی مانگیں, دوستوں سے باتیں بھی کریں. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی لیٹسٹ اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے بھی سابق صدر آصف زرداری صاحب کو فون کیا ہے اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے معاملات ڈسکس ہوئے. ہمارے پاس سابق صدر آصف زرداری کے سیاسی مشیر ندیم افضل چند صاحب موجود ہیں. ندیم افضل چند صاحب, یہ کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ ادھر آپ MQM کے ساتھ بھی ارینجمنٹ کر لیتے ہیں, مولانا صاحب کو بھی ملا لیتے ہیں, شیرپاؤ صاحب کو بھی, اور پھر خان صاحب بھی آپ کے رہنما کو فون کرتے ہیں. یہ جادو کی چھڑی کون سی ہے آپ کے پاس؟
دیکھیں جادو کی چھڑی نہیں، یہ سوال تو آپ ان لوگوں سے کریں جو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ارریلیونٹ ہو چکی ہے، یہ ان سے سوال کریں۔ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس سے ہر پارٹی بات کرنا پسند کرتی ہے اور کوئی آر محسوس نہیں کرتی، اور پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا پیپلز پارٹی کا شیوا ہے، اور پیپلز پارٹی نے یہ اس لیڈرشپ نے بتایا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کیے جاتے ہیں، ٹالرنس ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، رواداری ہوتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل معاملات بیٹھ کے حل کیے جاتے ہیں۔ اس میں تکبر، فرعونیت، یہ ہماری پارٹی میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب یہ ان لوگوں سے سوال کریں جو پیپلز پارٹی کے فیوچر کے بارے میں ہمارے سے زیادہ پریشان تھے، یہ ان سے پوچھیں کہ اگر پیپلز پارٹی کا، میں مائزہ حمید صاحبہ سے پوچھوں، یہ تکبر کس پارٹی میں؟ آپ کی جماعت کو سارے چھوڑ کے الائنسز پاکستان جو تنہا ہے، جو سیاسی طور پر تنہائی کا شکار ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو بھی انہوں نے جو امینڈمنٹ لائی ہے وہ جو ہے نیشنل کنسنسس کے ساتھ لائی ہے، ساری پارٹیز کو آن بورڈ لائی ہے۔ یہ سب ہمیشہ جب جتنی امینڈمنٹس آئی ہیں، جو حادثات ہوئے ہیں پاکستان میں، اس میں ساری پارٹیز جو ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا۔ ہر ڈیسیژن میکنگ میں پاکستان نے PMLN نے جو ہے ہر پارٹی کو، اسپیشلی پیپلز پارٹی کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے۔ ہمارے پر تو یہ الزامات ہیں کہ ہم مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، ہم مفاد کی سیاست کرتے ہیں، اس لیے ہم آج کل پیپلز پارٹی سے ملے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو یہ اس قسم کے الزام ہے۔ خیر ہم الزام تراشی میں نہیں جا رہے۔ آئی تھنک یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے۔ دیکھیں یہ لیٹ می جسٹ کلیریفائی، یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے۔ اگر کوئی بھی پارٹی لیڈرشپ جو ہے کسی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ بات کرتی ہے تو اس میں کرنا بھی چاہیے تاکہ کنسنسس بلڈ ہو، اور ایک ایسی امینڈمنٹ جو پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہے وہ ٹیبل ہونی چاہیے۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے اگر کوئی پارٹی کسی پارٹی سے بات کر سکتی ہے؟ دیکھیں آئی تھنک پی ٹی آئی نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا 22nd امینڈمنٹ کو، پیپلز پارٹی نے بھی ہر وقت اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر اپریشیٹ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں اپریشیٹ کی جا رہی یا کیوں نہیں ایکسیپٹ کی۔ چلے میں حاجی عدیل صاحب، ایک تو یہ بھی آیا کہ جی 22ویں ترمیم آئیڈیا اتنا اچھا تھا، سب کو کرنا چاہیے تھا، لیکن بات وہی کہ ٹائمنگ اور پھر نیت پہ بہت سی سیاسی جماعتوں نے اس پہ کوشچن مارکس بھی اٹھائے، کہا کہ ابھی نہیں۔ میں وہی سوال آپ کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ آپ کو نئی سیاسی الائنسز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس سینٹ الیکشن میں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ سیاسی جماعتیں کمفرٹیبل ہیں بشمول آپ کی جماعت؟ دیکھیں یہ مجھ سے پہلے میری ایک بہن بات کر رہی تھی، مسلم لیگ اور پیپل پارٹی میں بڑا فرق ہے۔ مسلم لیگ اور خصوصاً پیپل پارٹی میں جناب زرداری صاحب، دیکھیں زرداری صاحب نے 5 سال جس محبت کے ساتھ حکومت کی ہے، ان کے پاس تو میجورٹی نہیں تھی نا۔ مسلم لیگ کے پاس میجارٹی ہوتی ہے تو وہ پھر ان کے انداز بدل جاتے ہیں۔ مثال ہے، جب دھرنا دیا جا رہا تھا تو مسلم لیگ والے تو سب پارٹیوں کو لے کر بڑی محبت سے اکٹھے، اور سب پارٹیاں ان کے حق میں بات کر رہی تھیں، اور جو ہی دھرنا ختم ہوا پھر تو ہمیں جناب نواز شریف صرف ایک ہی دفعہ سینٹ تشریف لائے، 1-2 دفعہ میرے خیال میں قومی اسمبلی گئے۔ آپ کے وزیر جو ہے محترم داخلہ، انہوں نے تو سینٹ آنا چھوڑ دیا ہے، اور دوسرے وزیروں میں جتنا تکبر ہے کہ ہم نے، یعنی آپ یقین جانیں کہ جمعیت علماء اسلام والوں نے اور ہماری پارٹی کے لوگوں نے رحمان ملک صاحب کی تعریف کی ہے جب کمپیئر کیا تھا دونوں وزیر داخلہ کو۔ اچھا اب میں آپ سے کہوں کہ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ دوست بن جاتے ہیں، آل پارٹی کانفرنس بلا لیتے ہیں، اور جب آپ کی ضرورت ختم ہوتی ہے تو پھر آپ یہ پوچھتے نہیں کہ آپ کون ہیں۔ یہ پیپل پارٹی کا یہ رویہ نہیں ہے۔ پیپل پارٹی میں بڑی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں، بہت ان کے ساتھ ہم لڑتے جھگڑتے رہے ہیں، لیکن وہ بات سنتے ہیں۔ میں مثال دوں کہ ہمارے صوبے کو 3 سال کے لیے ٹیکس ہالیڈے دیا تھا کیونکہ یہاں دہشت گردی ہے۔ پیپل پارٹی کی حکومت گئی، وہ ٹیکس ہالیڈے ختم ہو گیا۔ ہمارے صوبے کے لیے کوریڈور جو اکنامک کوریڈور تھا، جو اویلین سے ہوتا ہوا حسن عبدال، میاں والی، ڈیرہ غازی خان اور زوپ اور کوئٹہ وغیرہ جاتا تھا، جب ان کو موقع ملا اس کو ملتان اور لاہور ملتان قصور اور سکھر سے طرف لے گئے۔ تو ان رویوں سے یہاں کی پارٹیاں، خصوصاً صوبے، چھوٹے صوبوں کی پارٹیاں ان کے ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ مولانا صاحب ان کے اتحادی ہیں لیکن وہ ان کی تجویز کے خلاف ہیں، دوسری تمام پارٹیوں نے مخالفت کی ہے۔ تو ان کو اپنے رویے میں اب میں مانتا ہوں میاں نواز شریف صاحب بڑے شریف آدمی ہیں، لیکن ان کے جو دائیں بائیں ہیں وہ 8-10 فیملی کے لوگ ہیں، باقی کچھ اور لوگ ہیں،
اور وہ ان کو جو گائیڈ کرتے ہیں، وہ میں اعتزاز صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ان کی گردنوں میں، ان کے وزراء کی گردنوں میں اتفاق کا سریہ ہے. وہ سریہ ابھی تک نہیں نکلا، بلکہ اعتزاز صاحب تو وزیر داخلہ کو مفرور وزیر داخلہ کہتے ہیں. آپ نے پروٹیسٹ بھی کیا اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی، سینٹ میں بھی، کہ جناب افضل نہیں آتے. وہ 10 سال سے پارٹی میں تھے، اس لیے ہم نے پیر صابر شاہ صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا. آپ پیر صابر شاہ کو ٹکٹ نہیں دیا تو آپ کو چاہیے تھا کہ جھگڑا صاحب کو دیتے. انہیں آپ نے اسلام آباد سے کیوں دیا ٹکٹ، جو تو اسلام آباد کے رہائشی نہیں ہے؟ اور جھگڑا صاحب آپ کے، میں آتا ہوں اس پہ ٹائم دوں گا آپ کو رسپانس کرنے کا. ایک سوال میں ندیم افضل چند صاحب کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. ڈر کیا ہے؟ جی حاجی صاحب، آپ کی اگر اجازت ہو تو ایک سوال میں ندیم افضل چند صاحب کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. بات آخری سن لیں جی، میری بات سن لیں کہ اس وقت ڈر کیا ہے. یہ 22ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں. جب لا ریفارم کا الیکشن ریفارم کمیٹی کی میٹنگ تھی، ڈرنا ختم ہوا. 4 مہینے میں اس کی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ڈرنے کے لیے وہ میٹنگ بلائی گئی تھی. آپ سب سے زیادہ خوفزدہ مسلم لیگ ہے کہ پنجاب میں اس نے 45 لوگوں کا گروپ بنایا، ان پر ایک ہیڈ ماسٹر مقرر کیا ہے. آپ کے مسلم لیگ کے لوگوں نے آزاد ممبروں کے فارموں پہ دستخط کیے. آپ، اور دوسری جو خطرہ ہے وہ ہمارے ہم خیال سے جناب کپتان صاحب کو ہے کہ 15-20 ہم خیال ہیں. وہ کہتے ہیں جناب بڑی عجیب بات ہے، ایک پارٹی جس کے پاس 4 ٹکٹ ووٹ ہے، وہ آپ کی پارٹی میں اس کا لیڈر شامل ہوتا ہے بانی، اور آپ کو اس کو ٹکٹ دے دیتے ہیں. دوسرے لوگ جو ایک چیف سیکرٹری کی بیوی کو ٹکٹ دے دیا، اپنے ورکر کو ٹکٹ نہیں دیا، خاتون بیچاری پشاور کی، اسی طرح اور بھی ٹکٹ. تو جب آپ کراچی کے لوگوں کو پنجاب میں ٹکٹ دیں گے اور پنجاب کے لوگوں کو کراچی لے جائیں گے، کراچی سے اور پختونخوا کے لوگوں کو اسلام آباد سے لائیں گے. بالکل، میرے خیال اس کی ڈسجنٹلمنٹ کی وجوہات جو آپ بتا رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے کچھ ایم این ایز ایم پی ایس سے میری بات ہوئی، ان کے بھی تحفظات اسی طرح کے تھے، گو کہ پبلکلی سٹیٹمنٹس ان کی مختلف. ندیم افضل چند صاحب، آج صدر زرداری صاحب نے ایک اور بات کی کہ جناب کل تک پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے کھڑے ہونے والے آج واپس پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں. صدر زرداری صاحب سے عمران خان صاحب کی کیا بات ہوئی اور اس کی ارینجمنٹ کیا تھی؟ پہلے سے طے تھا کہ آج کال آئے گی، اور معاملات کیا ڈسکس ہونے تھے؟ دیکھیں میرے خیال میں خان صاحب نے بہت اچھا کیا ہے، گائے کی دم پکڑ کے آ رہے ہیں. اور پولیٹیکل جو پارٹیز ہوتی ہیں نا، وہ ڈائلاگ سے اپوزیشن میں ہیں. ہم بھی اپوزیشن میں ہیں، خان صاحب بھی اپوزیشن میں ہیں. تو اپوزیشن پارٹیز جب آپس میں ڈائلاگ کریں گی تو پھر عوام کی نمائندگی کا حق صحیح ادا کریں گی اور گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں گی. گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے ہی جمہوریت ہے. اگر گورنمنٹ کو ریلیکس کیا جائے، اپوزیشن ریلیکس کرنا شروع کر دے، تو وہ یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے. اب خان صاحب نے میرے خیال میں کے پی کے الیکشن کی بات کی ہوگی، پنجاب کے الیکشن کی بات کی ہوگی، اور سب سے زیادہ جو کمیشن کے اوپر ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے، جو مسلم لیگ کوشش کر رہی ہے کہ کمیشن ابھی نہ بنے یا اللہ کرے بن جائے، جیسے پیپلز پارٹی کا رول ہے. دونوں جماعتوں نے کہا ہے کہ ہم مسودہ تسلیم کریں گے. تو جب کمیشن بن جائے گا تو یقیناً پی ٹی آئی کو اسمبلیوں میں آنا چاہیے. اور ایسے شریف صاحب، جو امینڈمنٹ کی میری کولیگ بار بار بات کرتی ہیں، وہ امینڈمنٹ کدھر ہے جہاں آپ ٹکٹ ہی اپنے ایسے بندوں کو دیں، جہاں اپنے ورکروں کو نظر انداز کریں، ساؤتھ پنجاب کو نظر انداز کریں، آپ کے پرانے طریقے نجات کے دوستوں کو نظر انداز کریں، اور آپ صدر پاکستان کے عہدے سے لے کر سینٹ کے عہدے تک آپ کراچی میں کہ لوگ پنجاب کے اوپر لا کے وارد کر دیں. تو یہ تو پنجاب کا ووٹر آپ سے انشاءاللہ جمہوری انتقام ضرور لے گا، انصاف ضرور کرے گا 5 تاریخ کو. اور جس طرح بار بار آس کرنے کی بات، مجھے بات مکمل کرنے دینا، مجھے بات مکمل اپنی باری پہ بولیے گا. دیکھیں مجھے 5 منٹ بھی نہیں ملے. ندیم افضل صاحب پورا ٹائم آپ کو دیتا ہوں. اچھا آپ 8 منٹ لے لیں. جی آپ بات کائنڈلی کمپلیٹ کر لیجئے گا. میری بات سنیں، جو کلثوم پروین کو آپ نے بلوچستان سے ٹکٹ دیا ہے، ابھی دوسری پارٹی سے فلور کراسنگ کر کے ابھی وہ سینٹ میں بیٹھی ہے. تو یہ جو دولت مندوں کو آپ نے ٹکٹ دیے ہیں، تو دولت مندوں کو ٹکٹ کیوں دیے جاتا ہے؟ لوگ پنجاب میں کہتے ہیں یہاں لیکن زرداری صاحب نے جو مفاہمت کی سیاست کی ہے، وہ جو آپ مجھے روز یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ توڑ جوڑ کی سیاست کی ہے، ان کے پاس میجورٹی نہیں تھی. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں یہ توڑ جوڑ کی سیاست کرتے رہے 5 سال، تو یہ بالکل ہی پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں. ان نے ایک یا 2 سیٹیں لی ہیں پنجاب میں. اگر
اگر ان کی کانسنٹریشن پرفارمنس پہ ہوتی تو یہ آج یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے, یہ حالات نہ ہوتے پنجاب میں. صرف لینے دینے کی اگر سیاست کریں گے تو یہ تو بہت کامیاب ہیں اس بات پہ, لیکن دیکھیں میں ان پہ پھر بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتی. لینے دینے کی سیاست کا وقت نہیں ہے, ابھی عوام کو ریلیف دینے کا ٹائم ہے. اب میاں نواز شریف صاحب نے سارے صوبوں کو پوری پاور دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے آپ پرفارم کریں. اب آپ سندھ کا حالات دیکھیں, کیا سندھ کے حالات وہ ہیں جو ہونے چاہیے؟ یہ پچھلے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں ان کو حکومت کرتے ہوئے, پیپلز پارٹی کو سندھ میں. اب یہ اگر ایم کیو ایم کو راضی رکھیں گے, دیگر پارٹیوں کو راضی رکھیں گے اور لینے دینے کی سیاست کرتے رہیں گے تو پرفارمنس کہاں سے آئے گی؟ پاکستان میں جو ہے وہ امینڈمنٹس کہاں سے آئیں گی, کہاں سے مفاہمت آئے گی؟ مفاہمت آپ کریں امینڈمنٹس پہ, مفاہمت آپ کریں پرفارمنس پہ, آپ ریزلٹ اورینٹڈ جو ہے مفاہمت کریں. دوسری بات جو انہوں نے کی پولیٹیکل ورکرز کی, دیکھیں ہماری سیٹیں پنجاب میں میجورٹی میں ہیں, اور اگر میجورٹی میں ہماری سیٹیں پنجاب میں, تو اگر ہم نے ڈفرنٹ پروونسز سے اپنے ورکرز کو اکوموڈیٹ کیا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ لوگ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں جب ان کو سوٹ کرتا ہے. ہم جو ہیں ان ورکرز, ہم وہ پولیٹیکل ورکرز, کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے. نہیں, دس از ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن. کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کانسٹیٹیوشنل وائلیشن اب تب ہوئے گی جب 62 63 جو ہے وائلیٹ ہوئے گا اور فلور کراسنگ ہوئے گی. دیکھیں یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوئے گی, دس از کانسٹیٹیوشنل وائلیشن, اور اس کے اگینسٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو جو ہے ہمارے ساتھ جانا چاہیے اور جو ہے اس پہ ووٹ دینا چاہیے اور اپنی انٹینشنز کلیئر کرنی چاہیے عوام کو کہ یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی اور پیسہ نہیں چل رہا سینٹ میں. میں یہاں پہ حاجی عدیل صاحب, سابق صدر زرداری صاحب نے جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق صاحب کو بھی فون کیا ہے, عمران خان صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی. اگلے 4 دن سینٹ الیکشن تک آتے آتے آپ کو نئے سیاسی اتحاد کون سے بنتے نظر آ رہے ہیں اور کیا تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں سیاسی منظرنامے میں پولیٹیکل الائنسز کے حوالے سے؟ کچھ پارٹیوں کا تو یہ خیال تھا کہ یہ 22ویں ترمیم ہو جائے گی, جس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی, یہ جناب عمران خان کی پارٹی بھی تھی, پاکستان مسلم لیگ بھی تھی, اور اسی طرح عمران خان کے اتحادی اور بعض کچھ اتحادی مسلم لیگ کے بھی, اور یہ بڑے مطمئن تھے کہ یہ ترمیم ہو جائے گی. ہم نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بس فیصلے ہو جائیں گے. ووٹر مجبور ہوگا کہ وہ پارٹی کے حکم کے تحت شاید وہ حکم غیر جمہوری کیوں نہ وہ مانے گا. لیکن اب جب کہ سب نے دیکھ لیا کہ یہ ترمیم پاس نہیں ہو رہی ہے, کافی پارٹیوں نے مخالفت کی ہے, تو جماعت اسلامی بھی اب پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس 8 سیٹیں ہیں, 8 ووٹ ہیں, اور وہ 16 ووٹ چاہیے. اسی طرح وہ ایک دوسرے صاحب جو اپنی پارٹی کی قیادت کر رہے تھے, بانی تھے پارٹی کے, وہ چھوڑ کے وہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل, ان کے پاس کل 4 سیٹیں تھیں. تو اب ان کو بھی پی ٹی آئی کی سیٹیں چاہیے. جب پی ٹی آئی والوں کے ہم خیال نے گروپ نے کہا کہ جناب ہم تو ان کو ووٹ نہیں دیں گے جب تک وہ اپنی جماعت کو پارٹی میں منتخب نہ کر دیں. اسی طرح کو پنجاب میں معاملات ہیں. تو اب یہ تمام پارٹیاں کوشش میں ہیں کہ کچھ ایسا فارمولہ بن جائے کہ بغیر کسی الیکشن کے ان کے نمائندے, اور یہ کوشش ایک عرصے سے کی جا رہی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. اپوزیشن والے بھی کر رہے تھے ہمارے صوبے میں, ایم کیو ایم کے ساتھ حکومت والے بھی ایم کیو ایم کے ساتھ کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور یہ ماڈل میں خل ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میری بات دیکھیں, ایم کیو ایم کے ساتھ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ, خواتین کی سیٹ پہ ہوئی ہے. جنرل سیٹوں پہ بھی ابھی میرا خیال نہیں ہوا ہے. ان کے 7 سیٹیں جنرل کی اور 8 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں. جب تک ایک کینڈیڈیٹ بیٹھے گا نہیں تو وہ 7 سیٹیں برابر تقسیم نہیں ہوں گی. بار ہو سکتا ہے ہو جائے ان کی, کیونکہ جناب زرداری میں یہ کمال ہے کہ انہوں نے وقت کے دوست نہیں ہیں. وقت جب نہ بھی ہو تو وہ دوست ہوتے ہیں. دوسری صرف یہ ہے کہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ دوست ہوتے ہیں, سر پہ بٹھاتے ہیں, کھانے کھلاتے ہیں, لیکن جب وہ وقت گزر جاتا ہے. ایک تو حاجی عدیل سے کہا کہ ضرورت کے دوست وہ مختلف ہوتے ہیں, اور دوسرا جو نئی سیاسی الائنسز بن رہی ہیں اس میں 22ویں آئینی ترمیم تو اب ایک فیلئر ہو گیا انیشیٹو کا. نئے سیاسی الائنسز میں نون لیگ کدھر کھڑی ہے؟ دیکھیں, میں ایک تو مفادات کی جو سیاست ہے وہ بھی بڑی کلیریفائی کی کہ جی مفادات کے لیے زرداری صاحب کہیں بھی جا سکتے ہیں, کب بھی جا سکتے ہیں, اور کس لینس پہ جا سکتے ہیں, یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اس میں جو ہے عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ ایسے لوگوں کو سینٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں جو لوگ 40 کروڑ 20 کروڑ لے کے آئے ہیں, اور
وہ عوام کے 80 کروڑ روپیہ ایٹ لیسٹ کما کے جائیں گے جب وہ نکلیں گے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی, کیسے کماتے ہیں؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو مجھے کس طرح کماتے ہیں, میں نے تو کمائے نہیں, لیکن یہ جو 20-30 کروڑ کما کے یہ انویسٹمنٹ کر کے آئے ہیں نا, کوئی پولیٹیکل پارٹی ورکرز تو نہیں ہے جو ہیں اپنی محنت سے سیٹ پہ آئے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اگر جنرل ترمزی تھے نا, نہیں جنرل ترمزی ایک بہت محنتی پولیٹیکل ورکر ہیں. اب اس چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں میری بات سنیں, عمران خان صاحب نے اپنا پورا انٹائر کریئر جو ہے زرداری صاحب کو گالیاں دے کے بنایا ہے, اور آج وہ زرداری صاحب کو اگر مفاہمت کی سیاست کے لیے اور پاور پالیٹکس کے لیے فون کر رہے ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے, تو آئی تھنک سامنے تبدیلی تو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. میں ندیم افضل چند صاحب وقت کم ہے, میں ایک آپ سے سوال اور کرنا چاہ رہا ہوں. سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کہ کون سی پارٹی پاور پالیٹکس میں انوالوڈ ہے. ندیم افضل چند صاحب, کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ سندھ اسمبلی میں جو پی ٹی آئی نے استعفے اپنے جمع کروائے ہوئے تھے, جو کہ بیانات آئے کہ جس طرح قومی اسمبلی میں کہ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوئے, ایک بیان آیا کہ جناب ایکسیپٹ ہو گئے, تو وہ استعفے واپس اس دوران ہونے کی کوئی پاسبلٹی ہے؟ نہیں, استعفے تو آلریڈی واپس ہو چکے ہیں, استعفوں کا کوئی ایشو نہیں ہے. سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی ووٹ کر سکے گی پھر اس کے ممبران؟ اس طرح کی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ یہ تو پی ٹی آئی بہتر بتا سکتی ہے کہ ووٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. بہرحال یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انقلاب لانے والے یہ جو نون لیگ ہے, ان کو الیکشن سینٹ الیکشن کے دن اور سینٹ الیکشن کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ان کی میٹرو اکنامکس جو کاریڈور سے لے کر جو ساری انہوں نے جو کرپشن کا منبع, اب بات تو کرنے دینا مائزہ مجھے بات تو ہارس ٹریڈنگ رک رہی ہے, اس میں میاں نواز شریف کا کو کریڈٹ دیں کہ وہ کرپشن ملک سے ختم کر رہے ہیں. جو کرپشن کی پیداوار ہو, میں ان کو کریڈٹ کیوں دوں؟ آپ اپنی کرپشن کی کہانیاں تو پتہ ہی ہیں, پچھلے 5 سال میں سارے ادارے فیل ہو چکے ہیں. مجھے بالکل پتا ہے, جو آئی جی آئی بنی ہے, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ میرے اوپر ہی ہے یا میری پارٹی کے اوپر ہے, جو یونس حبیب کے اوپر فیصلہ ہے. دیکھیں یہ اپنی ذاتی اس وقت بات سننے سمجھ نہیں آئے گی بات. جی ندیم صاحب لاسٹ 30 سیکنڈ بات کر. دیکھیں ارشد بھائی, پولیٹیکل ڈائلاگ اپنی جگہ, امینڈمنٹ کسی شخصی خواہشات کے اوپر نہیں ہوتی, قومیں امینڈمنٹ کرتی ہیں جب قوم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ندیم افضل چند صاحب, تو یہ آئین کی امینڈمنٹ ہے, یہ کوئی ماڈل ٹاؤن کوئی میٹرو کی کوآپریٹو سوسائٹی کی امینڈمنٹ نہیں. ندیم افضل چند صاحب, مائزہ حمید صاحبہ, سینٹر حاجی عدیل صاحب, سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ہم نے کوشش کی کہ قومی سلامتی کے امور سے لے کے سینٹ الیکشن تک بات کی جائے, لیکن اس میں سب سے اہم بات سپریم کورٹ کا اصغر خان کیس کا فیصلہ جو 2012 اکتوبر میں آیا تھا, اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. اگر ایسے سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو جاتا تو ہم جو باتیں سن رہے ہیں کہ جناب ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, شاید کوئی نشان عبرت ہوتا تو ایسے کام نہ ہوتے. اور آنے والے اگلے چند دنوں میں جس طرح کی اہم سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, نئے سیاسی اتحاد آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آج کے